کے سوار ہیں. ایک طرف وہ عوام کی بات کرتے ہیں جی مجھے جو لوگوں نے ووٹ دیا، اور دوسری طرف جو ہے وہ دوسرے لوگوں کو بھی مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ مجھے لے کے آؤ. تو یہ دو کشتیوں کے جو سوار ہیں وہ صاحب ذرا اس میں بڑا مسئلہ آ جاتا ہے. تو ڈیموکریسی کو سمجھنا، اور خاص طور پر جہاں میں ایک پولیٹیشین کی بات نہ کروں جنہوں نے یہ ساری گیم ہی پلٹ کے رکھ دی، اور وہ ہیں جناب زرداری صاحب. جیسا کہ وہ نعرہ بھی لگ رہا ہے ابھی جب یہ الیکشن ہوا سی ایم پنجاب کا، تو اس وقت بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی کہا کہ ایک زرداری سب پہ باری، انہوں نے ٹویٹ کیا. تو بات یہ ہے کہ اس طرح کی جو پولیٹکس ہوتی ہے، یعنی کیپٹلسٹ ڈیموکریسی جو ہے، اس میں زرداری صاحب جیسے جو پولیٹیشنز ہوتے ہیں ان کو ہی وہ گیم کھیلنا جو ہے وہ آتی ہے. وہ جذباتی نہیں ہے، آپ کو پتہ ہے کہ وہ ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہیں اور ایسی گیم تیار کرتے ہیں کہ آخر میں جو ہے وہ دوسرے کو جو ہے وہ پیادے گراتے جاتے ہیں. تو یہی صورتحال اس وقت بھی زرداری صاحب کا وہ جو ہے وہ نظر آیا. مستقبل میں کیا ہونے والا ہے آپ کو پتہ ہے کہ مستقبل میں یہی جو ہے وہ ابھی رونا دھونا ہوگا. پھر سپریم کورٹ آئے گی. اب سپریم کورٹ میں بھی بچوں کی طرح ہاتھ پکڑ کے کہاں تک چلائے گی. مجھے آپ یہ بتائیے کہ سپریم کورٹ تک اب آخر سپریم کورٹ بھی تنگ آ کے کہے گی بھائی آپ پولیٹیشنز ہیں، آپ جو ہے وہ اپنے اسمبلیوں میں بیٹھ کے اپنے مسائل حل کریں، ہمارے پاس آ جاتے ہیں ہر چیز کے لیے. تو جب تک یہ پولیٹیشنز بالیدگی کا مظاہرہ نہیں کریں گے، اسمبلیوں میں بیٹھ کے اپنے مسائل خود حل نہیں کریں گے، دوسرے کہاں حل کریں گے آپ کے مسائل؟ وہ ایک حد تک آپ کو لوری دے دیں گے، آپ کو دلاسا دے دیں گے، آپ کے زخموں پر جو ہے وہ مرہم رکھ دیں گے. ایسا تو ہو سکتا ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ انگلی سے بھی آپ کو جو ہے وہ مسند اقتدار پہ بھی جا کے بٹھا دیں. تو اس کے لیے کوئی نہ کوئی آپ کو جو ہے طریقہ اختیار کرنا پڑتا ہے، چاہے وہ آئینی طریقہ ہے چاہے وہ غیر آئینی طریقہ ہے. تو اقتدار پر جانے کے لیے جو ہے وہ کوئی نہ کوئی حربہ اختیار کرنا پڑتا ہے. جیسا بھی آپ دیکھیں کہ آخری حربہ کسی کو پتہ ہی نہیں تھا. آخری حربہ کیا کہا تھا کہ کاف لیگ کو جو ہے چودھری شجاعت حسین اس کے کیونکہ سربراہ ہیں، تو انہوں نے آخرکار وہ خط لکھ کے جو ہے وہ کاف لیگ کے 10 ووٹ مائنس کرا دیے. تو حالانکہ وہ پرویز الہی صاحب جیتے ہوئے تھے. تو یہ جو حربے ہوتے ہیں تو اس میں بھی مہارت جو ہے وہ بہت ضروری ہے. تو اگرچہ جو پی ٹی آئی ہے اس کو گزشتہ جو ضمنی انتخابات ہیں اس میں بڑی کامیابی حاصل ہوئی ہے، لیکن اب پی ٹی آئی کو یہ سمجھنا ہوگا کہ آپ کو اسمبلیوں میں بیٹھے. اور دوسرا ایک اور کام جو غلط ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ دونوں طرف سے جو ہے زبان بڑی غلط استعمال کی جا رہی ہے. پی ٹی آئی کے لوگ بھی جو ہے وہ دھمکیاں دینے پر اترے ہوئے ہیں، اسی طرح نون لیگ کے لوگ جو ہے وہ بھی دھمکیاں دیتے ہیں. تو اس سے مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے. اس سے جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ اور زیادہ جو ہے صورتحال بگڑے گی، اور جتنی بگڑتی جائے گی تو اس کا فائدہ جو ہے وہ الٹیمیٹلی دوسروں کو ہوتا ہے. تو میری تو ادنا سے ایک طالب علم ہونے کے ناطے سے آپ سب سے گزارش ہے، آپ ماشاءاللہ بہت بڑے مہان پولیٹیشنز ہیں، اور عمران خان صاحب تو جو ہے وہ ماشاءاللہ سے پورے یورپ کے سسٹم کو بھی جانتے ہیں، امریکہ میں بھی رہے ہیں، یورپ میں بھی رہے ہیں، اور وہ کہتے بھی ہیں کہ میں نے وہ انگلینڈ کی جو پارلیمنٹیرین ڈیموکریسی ہے اس کو بڑی گہرائی سے دیکھا ہے. تو آپ جو ہے وہ مہربانی ہوگی، آپ عمران خان صاحب سے گزارش ہے کہ کہیں ٹھہراؤ پیدا کر کے جو ہے وہ کسی مطلب اسمبلی میں بیٹھ کے جو ہے ان کو شکست دینے کا کوئی ایسا پلان بنائیں تاکہ جو ہے وہ سڑکوں پہ نہ جانا پڑے، یہ شور نہ مچانا پڑے. لوگوں کو بیچارے جو ہے وہ آپ کے ساتھ کتنے عرصے سے لگ کے ان کا بھی کچھ خیال کریں، اور دوسرا ملک کا کچھ خیال کریں کہ ملک میں جو ہے وہ بہت زیادہ تباہی ہوئی ہے، معیشت تباہ ہو گئی. یہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان سے وہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا. آپ سے امید تھی، آپ جو ہے وہ لڑائی جھگڑے میں سارا جو ہے وہ وقت بڑا خراب ہو رہا ہے. تو آپ جو ہے کوئی ایسا طریقہ، کوئی زرداری صاحب جیسا بندہ کوئی مشیر رکھ لیں تو وہ آپ کو جو ہے وہ کوئی مشورہ دے کہ جناب وہ جو ہے کس طرح سے جو ہے مات دینی ہے دوسرے کو. تو سیاست کو بڑے ٹھنڈے انداز سے اور اداروں کو جتنا انوالو کریں گے وہ اور زیادہ آپ کے لیے مسائل بڑھتے جائیں گے. تو سپریم کورٹ کو ہو گئی یا نیوٹرلز ہو گئے یا کوئی اور ہو گیا، تو اس حوالے سے میرا خیال ہے اس کو تھوڑا سا ہمیں پالیسی کو نظر ثانی کرنا پڑے گا. اور آخر میں جو ہے وہ پولیٹکس کے ایک بہت بڑے فلاسفر جو ہے میکاویلی، اگر میکاویلی کی جو کتاب ہے دا پرنس، اگر اس کو سامنے رکھا جائے اور اس میں جو اس نے طریقہ کار سمجھائے ہیں، اس دور میں بادشاہ ہوا کرتے تھے 15ویں صدی میں، تو انہوں نے جو 15ویں صدی کے بادشاہت ہے اس کو بچانے کے حربے، اس کے ٹیکٹکس بتائے ہوئے ہیں کہ اپنی بادشاہتوں کو کیسے آپ نے نہ صرف بچانا ہے بلکہ اس کو قائم و دائم رکھنا ہے. تو اگر اس صورتحال کو سامنے رکھ کے دیکھیں
تو اس سٹینڈرڈ پر پاکستان میں ابھی صرف ایک ہی پولیٹیشین ہے وہ جو پورے اترتے ہیں، اور وہ ہیں جناب زرداری صاحب. اور اس لیے یہ نعرہ لگتا ہے کہ ایک زرداری سب پہ بھاری، اور اس مرتبہ بھی ایک زرداری سب پہ بھاری ہوتا ہوا نظر آیا ہے. اور ایسا نہیں ہونا چاہیے، میں اس حق میں نہیں ہوں. اگرچہ پولیٹکس میں ویسے پولیٹکس جو ہے وہ ایک سائنس ہے. ہم ایک یہ بھی کنفیوژن کر رہے ہیں، سائنس اور موریلٹی کو جو ہے وہ آپس میں گڑبڑ کر رہے ہیں. تو موریلٹی ایک ضروری چیز ہے، وہ ہونی چاہیے، لیکن سائنس جو ہے اس کے بھی کچھ اپنی ویلیوز ہوا کرتی ہیں، تو ان کو بھی تھوڑا سمجھنے کی ہمیں ضرورت ہے. تو دیکھتے ہیں کہ کون سمجھتا ہے کون نہیں سمجھتا. تو بازی تو اسی طرح سے چلتی رہے گی، سیاست اسی طرح سے ہوتی رہے گی، اور جب تک ہم پسماندہ رہیں گے تو سیاست بھی ہماری پسماندہ ہی رہے گی. آپ اس میں ہائی آئیڈیلز اور آئیڈیلزم اگر آپ اس میں لے کر آئیں گے تو وہ مشکل سے چلتا ہوا نظر آئے گا. بہت شکریہ آپ کا، نے بڑا قیمتی ٹائم دیا. امید ہے کہ آپ نے میری یہ باتیں سنی ہوں گی. اور دوسرا جو ہے آپ جو ہے ہماری بات اگر پسند آئی ہو تو ہمیں لائک کریں، کمنٹ کریں. اور میرا جو چینل ہے ایک جو ہے اپنا میرا چینل عاصم شجاعی آفیشیل، اس کو ضرور آپ سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے میری ویڈیوز کو، اور شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیے گا. اگلے پھر کسی ایپیسوڈ میں جو ہے آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک اپنے میزبان عاصم شجاعی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.